آئے میرے ساتھ پرانا عہد نامہ قضات کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4، قضات کی کتاب یعنی قاضیوں کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4، اور ہم اس کی آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ اور برق نے اس سے کہا، اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادش کو گئی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے اس خوبصورت حصہ کے لیے، جس کے وسیلہ سے خدا ہماری رہنمائی کرنے کو ہے، ہماری تربیت کرنے کو ہے، ہمیں بابرکت کرنے کو ہے۔ قضات کی کتاب جو کہ قاضیوں کی کتاب ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے اندر بادشاہی نظام سے پہلے قاضیوں کا نظام تھا، اور قاضیوں کو خدا نے مقرر کیا تھا چھڑانے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، دشمن کے قبضہ سے آزادی دلوانے کے لیے۔ آپ جانتے سمسون بھی ایک قاضی تھا، اور 20 برس تک وہ قاضی رہا تھا۔ جدون، اور پھر آپ پڑھتے ہیں جو ہے، اب ہم دبورا کا ذکر پڑھے، یہ بھی ایک قاضی تھی، سیموئل قاضی تھا۔ اس کتاب کے اندر مختلف جو ہیروز ہیں، جو ججز ہیں، قاضی ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب ہمیں سکھاتی، جب ہم اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 8 کو پڑھتے ہیں، یہاں دبورا کا ذکر ہے، ڈیبرا اس کو بولتے ہیں۔ تو ڈیبرا جو ہے وہ اس کی جو ہبرو نام ہے، یہ عبرانی نام ہے، تو یہ جو ڈیبرا ہے یعنی دبورا، اس کے جو میننگ ہے وہ شہد کی مکھی ہے، اور یہ اس کے میننگ جو ہے وہ اس طرح سے چلتے ہیں، اور اس کے جو پروناؤنس ہوتا ہے وہ ڈیبرا کے نام سے ہوتا ہے۔ اردو میں اس کو ہم جب بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں تو دبورا، تو دبورا ایک قاضیہ تھی، قاضی کے عہدے پر فائز تھی، اور یہ ایک عظیم نبیہ بھی تھی، جیسے سیموئل بھی نبی تھا، کہانت کی خدمت بھی کرتا تھا اور قاضی بھی تھا۔ دبورا ایک قاضی بھی تھی، انصاف لوگوں کا کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ ایک عظیم نبیہ بھی تھی۔ اسرائیل کے قاضیوں میں سے اس کا نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 قاضی قوم بنی اسرائیل پر جو ہے وہ جو ہے راج کر چکے ہیں، ان کے اندر انصاف اپنی خدمت کو سر انجام دے چکے ہیں۔ 4تھے نمبر پر جب ہم قضات کی کتاب میں کسی قاضی کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ دبورا ہے، اور وہ ایک عظیم نبیہ ہے، قاضی ہے، لیکن بیٹھتی کہاں ہے؟ وہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر وہ انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ اس درخت کے نیچے جب بیٹھتی ہے، جب ہم یہ 4تھا باب ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ آیت نمبر 5 ہے، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اس نے اپنا رتبہ کبھی اس طور پر نہیں بنایا، اس کا مقصد ایک ہے، اس نے خدمت کرنی ہے، اس کا مقصد ایک ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، اس کا مقصد ایک ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنی خدمت جو ہے وہ اس سے ان کو فیضیاب کرنا ہے۔ اور خداوند نے اس لیڈی کو، دبورا کو، ڈیبرا کو بہت زیادہ بلیسنگز دے رکھی تھی، نبیہ تھی، انصاف کرتی تھی، خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ تو ایسا کر، برق کو بلا لے، اور برق جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک جو ہے وہ ایک سپاہی ہے،
وہ ایک سپہ سالار ہے، اور یہ شخص جو ہے برق کو دبورا کے منہ کے اندر خدا کا کلام ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ خدا کا منہ ہوتا ہے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ ڈیبرا جو دبورا ہے وہ خدا کی باتیں سننے والے ہیں۔ ادھر آ جائیں۔ نو تو ڈیبرا جو ہے وہ نبیہ ہے، نبوتی کلام اس کے منہ کے اندر ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور ڈیبرا کے منہ کے اندر جو کلام آیا ہے وہ برکت کے لیے ہے، وہ قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے، نجات کے لیے اور چھٹکارا کے لیے کلام نازل ہوا ہے، کیونکہ خدا جب بھی بولتا ہے، جب بھی کلام کرتا ہے، وہ گہرے بھیدوں کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ عادت ڈالیے کہ ہم ڈیبرا کی طرح، دبورا کی طرح خداوند کی آواز سننے والے بن جائیں۔ نبی خدا کی باتیں سنتے ہیں، نبی خدا کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، اور دبورا خدا کی باتیں سننے والی ہے، خداوند کی حضوری میں وقت گزارنے والی ہے، خدا سے ملاقات کرنے والی ہے، خداوند کی پریزنس میں، اس کے قدموں میں، اس کی حضوری کے اندر بیٹھنے والی ہے۔ اور دبورا کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، اور اس نے، کیونکہ خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے پترس نے کہا فروتنی کے ساتھ رہو، وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ وہ مغرور نہیں ہے، وہ آنسٹ ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، وہ اناؤنٹڈ ہے، خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس چوک میں رہتی ہے، کس درخت کے نیچے رہتی ہے، اور اس کا ایک ہی کام ہے، وہ خدا کی نبیہ ہے، وہ قاسیہ ہے، اس کا کام ہے خدمت کرنا، اس کا کام ہے خدا سے ملاقات کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے خدا اس سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ ہیلیلویا۔ اور ڈیبرا کے ساتھ، دبورا کے ساتھ خدا کلام کرتا تھا، خدا اس سے گفتگو کرتا تھا، خدا نے قوم کے لیے اس کے منہ کے اندر رہائی دینے والا، نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا کلام اس کے منہ کے اندر رکھا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اس نے برق کو بلا لیا جو قوم بنی اسرائیل کی طرف سے سپہ سالار تھا، اور کہا خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ خدا کہتا ہے 20 برس ہو گئے ہیں، اور 20 برسوں کے اندر کنانی لوگوں نے خدا کے لوگوں کو بہت زیادہ ستایا تھا۔ جب ہم یہ باب نمبر 4 شروع میں پڑھتے ہیں تو یہاں دوسری آیت ہے، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا۔ وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ چوتھا باب پہلی آیت، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی۔ خداوند کرتا کیا ہے؟ جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرتے تھے، خدا ایک قاضی کو چھڑانے کے لیے بھیجتا تھا۔ ہیلیلویا۔ اور سیموئیل بھی قاضی، سمسون بھی قاضی، جدون بھی قاضی، اہود بھی قاضی ہے۔ اور یہ قاضیوں کی کتاب جو قضات کی کتاب ہے، اس کے اندر جو چوتھے نمبر پر قاضی آتی ہے، قاضی کے عہدے پر اس کا نام دبورا ہے، یعنی ڈیبرا۔ اور ہنی بھی جو ہے، گوگل ہمیں اس کے نام کا مطلب دیتا ہے، قاموس الکتاب بھی اس کے نام کا مطلب ہمیں یہی دیتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک چھڑانے والی تھی، ایک عظیم لیڈی تھی، خدا کی نبیہ تھی۔ خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوتا تھا۔ خدا کا روح جب اس پر زور سے نازل ہوا تو وہ کلام کرنے لگی۔ ہیلیلویا۔ پوری قوم کے لیے اس کے منہ میں ایک چھڑانے والا پیغام آ گیا ہے، خدا کا رہائی دینے والا پیغام ہے۔ خدا قوم بنی اسرائیل کو کنانیوں کے بادشاہ یابین سے اور ان کے سپہ سالار جو سیسرا ہے، ان کے ظلم و ستم سے رہائی دینے کے لیے خداوند آیا ہے۔ اور اس کے لیے جو خداوند نے کلام کیا ہے وہ دبورا کے ساتھ کلام کیا ہے، ڈیبرا کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اس نے برق کو بلایا ہے۔
اور اس نے یہ خداوند کے لوگ، جب چوتھا باب ابھی ہم نے کچھ آیات کو بھی شروع میں پڑھا ہے، خداوند کے حضور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے بدی کی تھی۔ جب جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ بدی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، خدا کی طرف پیچھا کرتے تھے، خدا کے آئین اس کے فرمان بھول جاتے تھے، اس کے جاہ و جلال، اس کی حضوری کے تجربات کو بھول جاتے تھے، ان پر گرد پڑ جاتی تھی، مٹی سے ہٹ جاتے تھے، دنیا کی آلودہ باتوں کے ساتھ آلودہ ہو جاتے تھے، غیر معبودوں کی طرف راغب ہو جاتے تھے، اور وہ خدا اور اس کی محبت، اس کی دست شفقت سے نکل جاتے تھے، اور خدا کو ان کے گناہ بیزار کرتے تھے۔ خدا پھر ان کی رہائی کا، خدا پھر ان کی نجات کا بندوبست کرتا ہے، اور خدا نے آج بھی اس ساری دنیا کے لیے نجات کا بندوبست کیا ہے۔ اس نے اپنا بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، اور اس کا بیٹا آپ کی اور میری نجات کے لیے صلیب کے مقام سے گزرا ہے۔ ہاللیلویا! اس نے لہو بہایا ہے، اس نے فدیہ دیا ہے، اس نے کفارہ میں اپنی جان دی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا جب جب انسان بھٹکا ہے، جب جب انسان تاریکی میں گرا ہے، جب جب گناہ کی بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، جب جب انسان نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا ہے، بلیورز نے، ایمانداروں نے، یسوع مسیح میں ممسوحوں نے، خدا کی حضوری کے تجربات رکھنے والوں نے، خدا نے ہمیشہ ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ اٹھ سکیں، وہ کھڑے ہو سکیں، وہ خداوند کے نام سے جو کہلاتے ہیں، اگر وہ خاکسر بن کر خداوند کے پاس آتے ہیں۔ 20 برس تک جو کنانی بادشاہ یابن ہے، اور ان کا جو کنانیوں کا ایک سپہ سالار سیسرا ہے، وہ 20 برس تک قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو دکھ دیتے رہے۔ یاد رکھے، جب بھی ہم بدی اور گناہ کی طرف گریں گے، جب بھی ہم خداوند کی حضوری کی طرف پیچھا کریں گے، جب ہم گناہ اور اس کی لذتوں کے اندر اور اس کی اٹریکشن کی طرف بڑھیں گے، ہم سزا پائیں گے، ہم مشکل حالات میں سے گزریں گے، ہم بیماریوں میں سے گزریں گے، ہم پرابلمز کے اندر سے گزریں گے، خدا کا غصہ اور قہر جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا۔ اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملات تھے، اور ان کے ساتھ یہی پرابلم تھی کہ 20 برس تک وہ دکھ سہ رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیسرا جو کنانیوں کا سپہ سالار، ابھی ہم نے پڑھا 900 لوہے کے رتھ تھے، دہشت بہت زیادہ تھی۔ لیکن یاد رکھے، جب بھی خدا کے لوگ خداوند کو پکارتے ہیں، ان کے دل بدی سے نکل کر، وہ بدی میں سے نکل کر، ان کے دل جب خدا کی طرف پھرتے ہیں، وہ خاکسر بن جاتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کی خبر لیتا ہے۔ ہاللیلویا! خدا نے اپنے لوگوں کی خبر لی۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے، خدا کے لوگ خداوند سے فریاد کرنے لگے، آہو نالا کرنے لگے، سسکیاں ہیں آہیں بھرنے لگے، خداوند کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگے، اور اس سارے دکھ اور اس سارے غم کے اندر، جب وہ بڑی مصیبت کے اندر ہے، اور وہ بڑی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور بڑا شدید طور پر کنانیوں نے انہیں ستایا تھا 20 برس تک۔ 20 برس تک دکھ میں کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کے حضور کیا کی تھی؟ بدی کی تھی۔ بولیے، کیا کی تھی خداوند کے حضور؟ بدی کی تھی۔ 20 برس تک وہ ستائے گئے ہیں، 20 برس تک شیطان نے ان کا مذاق اڑایا ہے، 20 برس تک وہ بڑھ نہیں سکے، 20 برس تک پرابلمز کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، بدترین حالات کے اندر ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی طرف پیچھا کیا ہے، اور انہوں نے گناہ کا چناؤ کیا ہے، تاریکی کے راستوں کا چناؤ کیا ہے۔ یہاں پر ہم جب نے 8ویں آیت سے شروع کیا ہے، اور برق نے اس سے کہا، تو یہ براق ہے، اس کو اگر ہم انگلش میں پرناؤنس کریں تو براق ہے، اور یہ جو شخص ہے، یہ لائٹننگ، گوگل اس کے ہمیں میننگ دیتا ہے، کچھ چراغاں کرنے والا، کچھ روشنی کرنے والا، یہ قوم بنی اسرائیل کا سپہ سالار ہے۔
اور اس کو بلایا گیا ہے دبورہ کی طرف سے. دبورہ خدا کی خادمہ نبیہ اور قاضیہ ہے، اور خدا اس سے ہم کلام ہوا ہے جب خدا کے لوگ خداوند کو پکارنے لگے ہیں. جب بھی ہم حالات سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں، ہمیں خداوند کی طرف آنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خداوند کی طرف آتے ہیں، خداوند کا نام لیتے ہیں، خداوند کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں اور خداوند کے طالب بن جاتے ہیں، خدا ضرور اپنے لوگوں کی خبر لیتا ہے. ہلیلویا. سو خداوند نے خبر لی، خداوند نے جو ہے خداوند ہم کلام ہوا اپنی خادمہ کے ساتھ، اور خدا کی خادمہ نے برق کو بلایا، لیکن برق جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے دبورہ خدا کی بندی، خدا کی خادمہ. ابھی یہ جو آیت نمبر 4 باب کی 4 نمبر آیت ہے، یہاں پر بتایا گیا کہ وہ لفیدوت کی بیوی ہے، وہ نبیہ تھی، انصاف کیا کرتی تھی، وہ ایک بیوی بھی ہے، وہ ایک فیملی کی لیڈر بھی ہے، لیکن نو ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی کمزوری کو اس نے آڑے نہیں آنے دیا. وہ کسی طور پر خدا کا مشن اس کی زندگی میں ہر مشن سے بڑا مشن ہے. ہلیلویا. ہماری زندگی میں بڑے بڑے مشن ہوں گے، ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے کام سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ سوچیں، اور خدا سے بڑھ کر کسی چیز کو درجہ اور اہمیت نہ دیں، اور اپنی زندگی میں خدا سے بڑھ کر کسی چیز کو بڑا نہ ہونے دے. ہلیلویا. سب چیزوں کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دے، سب چیزوں کو مسیح کے تابع کر دے، سب چیزوں سے ہمارے بدنوں میں جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہے ہم اس کی تعظیم کریں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو لیڈی ہے یہ کہہ سکتی تھی تو عورت کو لے کر جانا چاہتا ہے، کیا تو بزدل شخص ہے، کیا تو ڈرپوک ہے، عورتوں کا سہارا لیتا. میں تو نبیہ ہوں، میرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے خدا سے باتیں کرنا، میرا کام ہے خدا کی باتیں لوگوں کو بتانا. دیکھو میں ایک بیوی ہوں، دیکھو میں بچوں کی ماں ہوں، دیکھو میرے اوپر ڈھیر ذمہ داریاں ہیں، میں نے قوم کو بھی دیکھنا ہے، میں نے انصاف بھی کرنا ہے، میں نے دعائیں بھی کرنی ہے، میں نے سلطنت کو بھی سنبھالنا ہے، میں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن یاد رکھے خدا کی بیٹیوں، خدا کے بیٹوں، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. خدا کا کام سب سے بڑا کام ہے. جس دن سے دبورہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرے خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے خدا اپنے کلام کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے. ہلیلویا. جتنا خدا قدرت والا ہے اتنا اس کا کلام بھی قدرت والا ہے. پریز گاڈ. ہلیلویا. اتنا اس کا کلام بھی قدرت والا ہے. دبورہ کو ایک بات کا احساس ہو چکا تھا کہ خدا نے جو ہے برق کے وسیلے، میرے وسیلے خدا نے فتح دینے کا اعلان کر دیا ہے. جب خدا فتح دینا چاہتا ہے مجھے فتح کو انجوائے کرنا چاہیے. ہلیلویا. ایک پل کے لیے بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے. جب خدا فتح دے رہا ہے، خدا 20 برس کے نقصان پورے کرنے جا رہا ہے، خدا 20 برس کی محرومیوں کو دور کرنے جا رہا ہے. 20 برس میں جو نہیں ہو سکا خدا اس سال، اس مہینے، اس ہفتے، آج کے دن کرنا چاہتا ہے. سو وہ شادمان ہو گئی اور خدا کی نجات کے لیے، بڑی فتح کے لیے وہ اٹھ بیٹھی. ہلیلویا. اور 5واں باب اس کی 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، دبورہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو 5واں باب ہے، 7ویں آیت ہے، اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دوبارہ بھرپا نہ ہوئی. ہلیلویا. جب تک خدا نے مجھے بھرپا نہیں کیا، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. ہلیلویا. صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں، صرف اپنے شوہر کی بیوی نہیں، صرف اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. خدا کا مشن اس سے بڑا مشن ہے، اور میں پوری قوم کی ماں بن کر اٹھی، اور خدا کی فتح لینے کے لیے اپنی قوم کو بچوں کی طرح دیکھ رہی ہے، کلیسیا کو بچوں کی طرح دیکھ رہی ہے.
ایک ماں بن کر, ایک لیڈر بن کر, اور وہ میدان جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. یاد رکھیں, پریپریشن ایک دن میں نہیں ہو جاتی. کوئی لیڈر ایک دن میں نہیں بنتا, کبھی کوئی خادم ایک دن میں نہیں بنتا, کبھی پرستار ایک دن میں نہیں بنتا, کبھی کوئی پریئر وارئرز ایک دن میں نہیں بنتا, کوئی جنگی سورما ایک دن میں نہیں بنتا. اور جنگ کے دن ہم ٹریننگ نہیں کر سکتے, ہم پریکٹس نہیں کر سکتے. یہ پہلے سے خداوند کے لیے تیار تھی. ہاللیلویا. آپ کو اور مجھے خداوند کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہے. ہاللیلویا. افسیوں جو 6 باب ہے وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ افسیوں باب نمبر 6 جب اس کو پڑھتے ہیں, روح کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کا اور اس کی فوجوں کا کیا کر سکو؟ مقابلہ کر سکو, اور اس کے حملوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. ہاللیلویا. سو خدا پہلے سے ہمیں جو ہے وہ پاور دیتا ہے, پہلے سے اناؤنٹنگ دیتا ہے, جہاں جانے کو کہتا ہے پہلے سے کرایہ دیتا ہے, پہلے سے رکاوٹیں توڑتا ہے, پہلے سے انتظام کرتا ہے, پہلے سے اپنی پاور, ہولی گوسٹ کی پاور دیتا ہے اور اپنا جلال دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہمیں خدا کے کام کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ برق کو کہہ سکتی مردوں کا کام ہے, میں دعا کروں گی تم جنگ میں جا کر لڑو, لیکن اس نے کہا اگر تو میرے بغیر نہیں جائے گا اس کا مطلب فتح میں فرق پڑ جائے گا, برکتوں میں فرق پڑ جائے گا, 20 برس کی محرومیاں پھر قائم رہ جائیں گی. اگر بند ٹوٹنے لگا ہے تو ہمیں بند کو گرانا ہے, ہمیں دیواروں کو گرانا ہے, ہمیں بندنوں کو کھولنا ہے, ہمیں دشمن کی فوجوں کو ہرانا ہے. ہاللیلویا. تو وہ خدا کے کام کے لیے اس کی پریپریشن تھی, وہ ریڈی تھی خدا کے کام کے لیے. خدا کا مشن سب سے بڑا مشن ہے اور وہ اس مشن کے لیے تیار تھی. سو یہ مرحلہ جب اس کی زندگی میں آیا تو اس نے بھانپ لیا کہ برق کہتا ہے اگر تو ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا, ورنہ میں نہیں جاؤں گا. دبورا نے کہا خدا کا کام ہے, خدا نے میری پریکٹس کروائی ہوئی ہے, میری ٹریننگ کرا رکھی ہے, میں خدا کا کام جو ہے سب کاموں سے بڑھ کر ہے. اور وہ اس بات کا آپ کو پتہ ہے جنگ میں اترنا, بہت سارے لوگوں تو ویسے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, روڈ پر کوئی واقعہ ہو جائے, بہت ساری عورتیں ویسے بے ہوش ہو جاتی ہے, بہت سارے مرد بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا دل گھٹ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی یہ لیڈی خدا کی فتح پانے کے لیے, خدا کا اطمینان پانے کے لیے, خدا کا زور اس کا کلام پورا کرنے کے لیے, وہ فتح کا جشن منانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اور اس نے کہا مجھے ہر صورت میں فتح کا جھنڈا لہرانا ہے, میں جنگ میں اتروں گی. اس کے پاس کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, کوئی ڈر نہیں. جس کے ساتھ خدا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کو کوئی ڈر نہیں ہے, اور وہ یہاں پر بالکل ریڈی ہے. وہ جان چکی تھی کہ خدا اسرائیل کو فتح دے گا. ہاللیلویا. خدا نے کلام کر دیا ہے. سو وہ خدا کی آواز سننے والی تھی, نبیہ تھی. ہم بھی عادت ڈالیں ہم خدا کی آواز کو سن سکیں, عادت ڈالے ہم اس کی حضوری میں بیٹھ سکیں, اپنے آپ کو عادت ڈالے ہم اس کی حضوری میں رہ کر اس سے کلام لے سکیں, اپنے آپ کو عادت ڈالیں ہم گھٹنوں کے بل ہو سکیں, اپنے آپ کو عادت ڈالیں دعا روزے کی حالت میں اس کا کلام تلاش کرے. لیکن جب بھی اس کا کلام آئے گا وہ فتح کا کلام ہوگا, وہ قدرت والا کلام ہوگا, وہ برکت والا کلام ہوگا, اور اس حضوری کے وسیلہ سے ہم خدا کی حشمت کو, اس کی قدرت کو اور اس کے جلال کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. تو یہ جو ڈیبرا ہے یہ بڑی بہادر شخصیت کی مالک ہے, بڑی حکمت سے بھری ہوئی ہے, بڑے اختیار کے ساتھ بھری ہوئی ہے, نکارا کسی طور پر نہیں ہے, اداس کسی طور پر نہیں ہے, پریشان کسی طور پر نہیں ہے. میرے ساتھ بولے ہاللیلویا. آپ اور میں, وہ کہتی جب تک میں ماں بن کر نہ اٹھی بات نہیں بنی, جب تک آپ اپنے گھر سے نہیں اٹھیں گے, جب تک آپ اپنی کلیسیا سے نہیں اٹھیں گے, جب تک آپ اپنی قوم کے لیے, کلیسیا ملک کے لیے نہیں اٹھیں گے, خدا دعا کے بغیر کچھ نہیں کرتا. خدا جو ہے وفادار لوگوں کو استعمال کرتا ہے, خدا دیندار لوگوں کو استعمال کرتا ہے, جو اس کے ساتھ سیریس ہے خدا ان کو استعمال کرتا ہے, نان سیریس لوگوں کو خدا کبھی استعمال نہیں کرتا. وہ کھجور کے درخت کے نیچے تھی, وہ حکمران تھی, وہ قاضیہ تھی,
थी, वो खांसी थी और वो नबिया थी, लेकिन उसने इस बात को कभी प्रेफरेंस नहीं दी मुझे महल में रहना चाहिए, मुझे तख्त पर बैठना चाहिए, मुझे खुदा की हजूरी चाहिए, वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हालेलुया। और वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठती है, लेकिन प्रेजेंस उस पर आती है, और ये एक ईमानदार के लिए सबसे बड़ी बात है कि खुदा की हजूरी का मसा उस पर ठहर जाए। हालेलुया। और मसा ठहरा है तो इतना बड़ा कलाम आया है कि 20 बरस में जो नहीं हो सका मैं करूँगा, क्योंकि मैं छुड़ाने को उतरा हूँ दबूरा, मैं छुड़ाऊँगा। और तुम याबन पर जो कनानी बादशाह है और सीसरा जो उनका सिपा सलार है उन पर चढ़ाई कर दो, तुम जीतोगे, तुम कब्जा करोगे, तुम फतह पाओगे, तुम दुख में से निकल आओगे। हालेलुया। तो ये वो कलाम था जो दबूरा को खुदावन ने अपनी बंदी को दिया है। 20 बरस तक खुदा के लोग क्यों दुख में थे? क्योंकि उन्होंने बदी की थी, लेकिन जैसे खुदावन को पुकारने लगे खुदावन का कलाम नाजिल हुआ और नबिया के साथ खुदावन ने बात की है। हम भी रूहुल कुदस का मक़दस हैं, हमारे बदन का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। दबूरा ज़हनी तौर पर बड़ी मजबूत थी, ज़हनी तौर पर वो खुदा के लिए काम करना चाहती थी। यह नहीं कि जहन कहीं और हो, वो बदनी तौर पर मजबूत थी, बेहोश होकर नहीं पड़ रही थी। वो जंग में उतरने के लिए तैयार थी, उसकी बॉडी भी गई है, उसकी रूह भी है, उसके पास वो कलाम है, वो तकरीर के उसके बदन जान दिल दिमाग ज़हन को इतना मजबूत कर दिया कि एक औरत होकर वो जंग में उतरना चाहती है। हालेलुया। फतह करना चाहती है। क्यों? उसे एक बात का पता था, जो बात खुदा कहता है खुदा उसको पूरा करता है, और खुदा ने कलाम किया मैं तुम्हें फतह दूंगा, मुझे फतह लेनी है। हालेलुया। खुदा कर मुझे फतह देना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। सो ये जो 5वां बाब है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी फोर्स थी कनान की, और सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। लेकिन जो 20वीं आयत है, आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई। हालेलुया। तो दबूरा का कहना क्या है? वो सिर्फ नबिया और काजिया नहीं, गीत लिखने वाली भी बन गई है, वो गीत गाने वाली भी बन गई है, वो परस्तश भी कर सकती है, वो गीत लिख भी सकती है, वो काजिया भी है, वो नबिया भी है, वो खुदा की बंदी है। और जो खुदा के लोग हैं, खुदा ने अपना पूरा पूरा अख्तियार देता, पूरा पूरा पैकेज देता है, और खुदा ने कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और खुदावन ने इस्तेमाल किया, और वो कहती हैं कि सिर्फ ज़मीन ही की तरफ से लड़ाई नहीं हुई, खुदावंदों का खुदा जिसने फतह का ऐलान किया था, आसमान की तरफ से मदद आई है, आसमान की तरफ से लड़ाई हुई है। हमारा खुदा दुश्मनों से लड़ा है। हालेलुया। और देखें, पढ़ते हैं इसको, आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी, प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, क्या जिक्र कर रही है खुदा की खादमा? हाँ, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सीसरा से लड़े। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हमारा खुदा के जितने लश्कर, उसके रथ हैं, जितनी आसमानी फौजें हैं, वो सारी हमारे साथ शामिल हो गई, और हमारे दुश्मन पसपा हो गए, क्योंकि खुदा हमारी तरफ है। हालेलुया। और वो हमारी तरफ से लड़ा है। और फिर वो कह रहे हैं कि आगे 22वें, उनके कूदने, उन ज़बरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से सुमो की टाप की आवाज़ होने लगी। तो यहाँ खुदा उनके फरिश्तों का जिक्र है, जोरावरों के मुकाबले के लिए खुदा की मदद की बात हो रही है। और यहाँ पर ये इस गीत के अंदर जो 5वें बाब में आखिर तक चलता है, इस गीत के अंदर हम देखते हैं कि वो मौजज़ा बताया गया है जो खुदा की खादमा ने बताया है कि इस दुआ, इस कलाम के नतीजे में जो खुदा ने फतह देने का ऐलान किया था, वो कैसे फतह मिली। खुदा ने ज़ोर की बारिश बरसाई, और लोहे के दुश्मन के बड़े बड़े जो रथ, 900 रथ थे, जिन पर कनानियों का बड़ा फख्र था और कोई उनसे टक्कर नहीं लेता था, जो दुनिया की शैतान की बड़ी बड़ी कुव्वतें और ताकतें हैं, अगर आप खुदा में स्टैंड करते हैं तो वो सब कुव्वतें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि आपके खुदा से कोई भी नहीं लड़ सकता। हालेलुया। तो बड़े बड़े रथ नाकाम हो गए, खुदा ने बड़े शोर की बारिश बरसाई, और सारा मैदान जो है वो कीचड़ से भर गया, और उनके रथ जो है उस कीचड़ में फंस गए और आगे नहीं चल सकते थे। और इस्राएल के लोगों ने घेर लिया और उनको खूब कत्ल किया। इस तरह से कौम बनी इस्राएल के लोगों को एक बड़ी फतह नसीब हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये काम किया था दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया था। ये जो चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है,
تو اس کے اندر ہم وہ سب باتیں پڑھتے ہیں جو گیت میں خدا کی خادمہ نے بول کر، برک نے اور دبورہ نے جو گیت گایا ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ 40 برس تک، اس جو چیپٹر کی آخری آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہو، ہلیلویا، سورج کی طرح نمایاں ہو، روشن ہو، اونچے ہو، سر بلند ہو، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ملک میں 40 برس تک امن رہا، ہلیلویا۔ 20 برس تک دکھ رہا کیونکہ خدا کے لوگ بدی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، اور سیسرا سپہ سالار جو کنانیوں کا اور یابن جو ان کا بادشاہ ہے، وہ 20 برس تک انہیں شدت سے ستاتے رہے۔ جیسے ہی خداوند کے لوگوں نے خداوند کو پکارا، خداوند کا کلام آ گیا، خداوند کا پلان آ گیا، خدا کا معجزہ آ گیا، خدا کی فوجیں آ گئیں، خداوند کا رہائی کا منصوبہ آ گیا، دشمن زیر ہوا، تیز بارش آ گئی، میدان دلدل بن گیا، دشمن کے رتھ جن پر ان کو فخر تھا وہ دلدل کے اندر پھنس کر رہ گئے، اور ان کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ خدا کے لوگوں کو بڑی فتح نصیب ہوئی، ہلیلویا۔ اور اس کے بعد خدا کی محبت دیکھیں، خدا کی قدرت دیکھیں، خدا کا جلال دیکھیں۔ خدا آپ سے اور مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہلیلویا۔ وہ آپ کی اور میری جنگوں میں ایسے ہی اترتا ہے، وہ ہر روز آپ کی اور میری جنگیں لڑتا ہے، پریز گاڈ، ہلیلویا۔ ہر روز وہ میں صاحب جنگ ہے، وہ جنگ میں زور آور ہے، وہ ہر دن اترتا ہے، ہر دن ہماری جنگیں آپ لڑتا ہے۔ اور اس طرح سے لکھا ہے کہ 40 برس امن رہا۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے، جب خداوند ہماری مدد کو اترے گا، ہماری زندگیوں میں بڑا امن ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی بھی طوفان ہو، کشتی خطرے میں ہو، جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں طوفان تھم جاتا ہے، ہلیلویا۔ تو بڑا طوفان جو کہ بڑا خوف لاتا ہے، بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ 20 برس تک لوگوں کا جینا نہیں تھا، خدا کے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، لیکن خدا جب بھی کسی قاضی کو بھرپا کرتا تھا چھڑانے کے لیے، تاکہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ خداوند کی طرف پھرے، وہ گناہ کی زندگی سے نکل آئے، گناہ کی دلدل سے جو موت کی حالت کے اندر ہے وہ وہاں سے نکل آئے، وہ زندگی میں داخل ہو جائے۔ دبورہ بھرپا ہوئی اور کہتی ہے میں ماں بن کر اٹھی، اور خدا نے اسرائیل کو بڑی فتح دی، ہلیلویا۔ اور اس کے بعد 40 برس تک آرام رہا، امن رہا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، برکتوں کو لینا چاہتے ہیں، اور جتنے ڈیمیجز ہے ہم ان سے ریپیئر ہونا چاہتے ہیں، ریسٹور ہونا چاہتے ہیں، خدا آپ کی برکتیں بحال کر سکتا ہے، پریز گاڈ، ہلیلویا۔ خدا آپ کی نعمتوں کو زوراور بنا سکتا ہے، خدا آپ کی دعا، آپ کی خدمت کو بابرکت کر سکتا ہے، خدا آپ کے گھرانے کو بابرکت کر سکتا ہے، خدا کلیسیا سمیت خاندانوں کو اپنے آرام میں داخل کر سکتا ہے، ایمان کے اگلے درجات کے اندر لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ہم خداوند کے طالب بن جائیں، پھر خدا کا کلام نازل ہوگا اور وہ ممسوحوں کے منہ کے اندر ہوگا، اور اس کلام کا اثر میدان جنگ میں ظاہر ہوگا، اور آپ جنگیں جیت جائیں گے، ہلیلویا، کیونکہ خدا اپنے کلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی خدا کے لوگ اس طرح سے، خدا اپنے لوگوں کو درست کرنا چاہتا تھا، خدا اپنے لوگوں کو درست کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیسے زندگی گزار رہے تھے؟ گناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ خدا نے دکھ دے کر گناہ میں سے کئی دفعہ خدا ہمیں ایمان کے اگلے درجے میں لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے بھی ہم دکھ میں سے گزرتے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، لیکن اس کا پہلو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے بدی کی ہے، اور بدی کی ہے تو اس لیے 20 برس تک دکھ میں ہے۔ اگر کوئی زندگی آج گناہ میں ہے، اگر کوئی زندگی خداوند کو اس کے روح کو رنجیدہ کر رہے، اس کو بیزار کر رہے ہیں، تو وہ مشکل حالات میں سے گزریں گے، لیکن جب ہی وہ خداوند کی طرف رجوع ہوں گے ان کی زندگی میں تازگی کے دن آ جائیں گے، ہلیلویا۔ تو خداوند کو بحال کرے گا، وہ جان چکی تھی خدا ہمیں فتح دے گا، خدا بارش برسا سکتا ہے، خدا بہت ساری ایسی چیزوں کو ہماری فیور کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو دشمن کے لیے پھندا بنا دیتا ہے۔ یہ راستہ جو سمندر میں بن گیا تھا، یہ خدا کے لوگوں کی خدا نے فیور کی تھی، لیکن فرعون اس کے رتھوں کو پھنسانے کے لیے خدا نے وہی پانی ان کو پھنساتا ہے، یہی پانی خدا کے لوگوں کو راستہ دیتا ہے، ہلیلویا۔ دنیا کی مشکلیں آپ کو سربلند کریں گی،
हालेलुया। आपकी जिंदगी में अपग्रेडेशन आएगी, आप एक दर्जा ऊपर जंप कर जाएंगे, लेकिन आपके दुश्मन पसपा होंगे। हालेलुया। तो यहाँ खुदा के लोगों को एक दर्जा तरक्की मिल गई है। दुश्मन ज़ेर हुए और 40 साल तक वो गालिब नहीं आ सके। वजह क्या है? 174 सालों के बाद तारीख बताती है इन्होंने कोई जो है इज्तिमाई कार्रवाई की है कनान के खिलाफ। पहले एक दफ़ा कनान में दाखिल हो चुके थे, लेकिन बदी करने से वादा की सरजमीन से आउट हुए और उस जगह खित्ते से इनका कब्जा टूट गया था। और 174 सालों के बाद कोई मौका आया है, और खुदावन को पुकारने के बाद और वक्त की जो नबिया है, खुदा जब भी काजियों को इस्तेमाल करता रहा है। शमसून को अगर खुदा ने दौद को उठाया, खुदा मालिकियों को, फलिस्तियों को और ऐसी तमाम कौमों को, कनानियों को, खुदा ने उन्हें सफ़ा हस्ती से मिटाने का प्लान हर काजी को दिया था। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, हमने कई दफ़ा सीख रखा है, इन्होंने कहीं ना कहीं जाकर छूट दी, कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए और फिर उनको बढ़ने दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। जब भी इनके दुश्मन जोरावर होते थे, वो फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा करते थे। जब भी आप शैतान के खिलाफ जंग लड़े, उसे एक दिन की फाइट पर ना छोड़े, बार बार उसे इतनी मार दे कि वो दोबारा कभी कदमों पर खड़ा ना रह सके। हालेलुया। वो आपकी फैमिली, आपकी भेड़, आपकी जिंदगी, आपके खानदान, आपकी कलीसिया की तरफ रुख ना कर सके, आपको फतह की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। दबोरा बड़ी उसकी प्रेपरेशन थी, वो बड़ी बहादुर लेडी थी, बड़ी डिग्निटी है उसके पास, बड़ी हशमत है, बड़ी खुदरत है, बड़ा खुदरत वाला कलाम उसके पास है, और वो हारने के लिए नहीं बल्कि फतह पाने के लिए मैदान में उतरी है, और वो बिल्कुल तैयार है। और वो बिल्कुल सही हुआ कि वो वहाँ गई। वो बड़ी सच्ची थी, बड़ी ईमानदार थी, हिकमत से भरी हुई थी। दबोरा की तरह आज कितने हैं जो महसूस करते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज कितने हैं जो ये महसूस करते हैं खुदा मुझसे बड़े बड़े काम ले सकता है। आज कितनी उसकी बेटियां और बेटे हैं जो ये समझते हैं कि अभी तक मैं नहीं उठा था, और दबोरा कहती है मैं अभी भरपा ना हुई थी, लेकिन जब तक मैं भरपा ना हुई, जब तक मैं इस्राएल की मां होकर ना उठी, इस्राएल के दुख ना खत्म हुए, कलीसिया की नाकामियों का सिलसिला ना टूटा, लेकिन जब खुदा ने मुझे भरपा किया और मैं इस्राएल में मां होकर उठी और मैं जंग में उतरी, खुदा ने बड़ा मींह बरसाया और कनानियों का जोर, उनके रथ बारिश के बाइस जो दलदल थी मैदान में, उसमें फंस कर रह गए और हम फतह के झंडे लहराते रहे। हालेलुया। इन्होंने तय किया, उनको खूब मारा, कत्ल व गारत की। खुदा बहुतों को उठाना चाहता है। क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर हम उठने के लिए तैयार है, खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। खुदा आपको बड़े अपने मंसूबों में शामिल कर लेगा। खुदा अपनी रोया में आपको शामिल कर लेगा। खुदा अपने कलाम की कुदरत और जोरे बाजू से आपको और आपके शैडो में जितने आपके दाएं बाएं लोग हैं जो आपके छांव में बैठना चाहते हैं, खुदा आपको उनके लिए बरकत का बाइस बनाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी अवेलेबिलिटी होगी। हम दस्तयाब नहीं तो फिर कोई काम नहीं। हालेलुया। हम अगर अपने आप को पेश नहीं करते फिर कोई काम नहीं होगा। वो एक्सक्यूज कर सकती थी, देखो मैं तो एक लेडी हूं, तुम बुज़दिल हो, एक औरत को लेकर जाना चाहते हो, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को अवेलेबल किया। उसने जान लिया कि शख्स के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ये इस काबिल नहीं, ये गैप्स और लैब्स के अंदर गिरेगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को खड़ा करेगा। हाँ, जाएगा जरूर। अगर मैं साथ जाऊंगी तो मुझे रुकावट नहीं बनना। अगर मैं खुदा की फतह का झंडा लहराना चाहती हूँ, मुझे जंग में उतरना है। खुदा का मिशन आपकी ज़िंदगी में हर मिशन से बड़ा मिशन होना चाहिए। जब खुदा का मिशन आपकी ज़िंदगी में बड़ा मिशन होगा, खुदा आपके वसीले से ज़रूर अपनी कुदरत और जलाल को ज़ाहिर करेगा। खुदा आपको, मुझे, हम सबों को खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। Praise, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah.